پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم وقفے سے پہلے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے سے اس چیز کو الیبریٹ کر دیا, آپ نے تو بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ صرف ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے, ایک نفسیاتی سوچ ہے جو یہ جو بیماری ہے یا جس ٹاپک کے اوپر آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ جسمانی طور پر ہمارے دماغ کے اندر جو کیمیکل امبیلنسز ہو رہے ہوتے ہیں اس سے بھی اس کا کوئی کنیکشن ہے؟ اس سے پہلے میں سنا جی بہت اچھی انہوں نے بات کہی, اور مطلب مجھے حیرت بھی ہوئی کہ وہ اتنے سے بچوں کو بونز سکھا رہے ہیں جی, لیکن ایموشنز کی لینگویج نہیں سکھا. جی بالکل ٹھیک ہے. تو علامہ اقبال نے کتنے برس پہلے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. ہاں, جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. بالکل ٹھیک. تو چھوٹی چھوٹی سی جو باتیں ہیں کہ بھائی بچے کو یہ بتا دو کہ یار اگر تمہیں رونا ہے تو رو لو, بولنا جو ہے وہ بول دو. نہ ماں باپ کو پتا ہے, وہ روتے بچوں کو ہمیشہ چپ چپ چپ. ہاں بالکل ایسے ہی چپ رہو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سے. وہ ابا آئیں گے وہ کہیں گے چپ چپ, وہ چچا کیا کہے گا میرا بچہ روتا ہی رہتا ہے. اور مائیں کیسے ڈیفینڈ, جب اس کو نیند آتی ہے نا تب یہ روتا ہے, اس کو بھوک لگتی ہے تو بھوک لگتی ہے تو نارملی یہ کانسیپٹ ہے نارملی کہ بچے کو بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے. روتے بچے کو وہ ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہیں, جیسے رونا بچے کو نہیں چاہیے جیسے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی, اور ایموشنل لینگویج جو ہے نا بڑی ریلیونٹ بات کہی ہے سنا نے کہ وہ نہیں آتی. اب آپ کے سوال کی طرف اگر آ جائیں تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے جیسے سائنس آگے بڑھ رہی ہے, ریسرچ آگے بڑھ رہی ہے, تو اب ہر چیز کو مطلب ہم بیماری ہی سمجھتے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے میں کوریڈور میں بھی چل رہا ہوتا ہوں نا, تو میرے پیچھے ایک آدھ ہاسپٹل کا بندہ آ جاتا ہے کہ سر وہ مجھے آج کل ڈپریشن ہے. ویسے تو آج کل کے ماحول میں سبھی کو ہوتا ہے, سبھی کو ہوتا ہے. تو وہ ایسے پریمپٹ کرتا ہے کہ جیسے مطلب وہ اس کو جو تھوڑا کچھ ہو گیا ہے اس کو کم از کم بیماری اور پاگل پر نہ سمجھا جائے, کیونکہ آج کل سبھی کو ہوتا ہے. تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سبھی کو نہیں ہوتا ہے. آپ نے جیسے اعداد و شمار دیے تو تقریباً کوئی دنیا کی اسٹیٹسٹکس کی اگر ساری ریسرچز کو کلیکٹ کر لیں تو اراؤنڈ 25% لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی وقت ڈپریسو النس کا شکار ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, دو الگ الگ باتیں ہیں. جیسے ایک ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں اور ہمیں راستے میں کوئی ٹریفک بلاک مل جائے, کوئی کسی سے جھگڑا ہو جائے, ہم ایک ڈپریس فیل کرنے لگے. جی بالکل. امتحان میں فیل ہو جی گئے. بالکل. وہ کیفیت اور چیز ہے. تو ڈپریشن کیفیت ایک اور چیز ہے, اور جب اس کو بیماری کہتے ہیں تو بیماری ایک اور چیز ہے. جیسے اگر آپ مجھے اس پر کھلائیں گے تو نہیں, لیکن اگر آپ آدھا کلو گلاب جامن ملا کے کھلا دیں اور میرا بلڈ شوگر بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ڈائبیٹک ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. وہ ایک پرٹیکولر سچویشن کے اندر. ہاں ایگزیکٹلی, پرٹیکولر سچویشن. جب ڈپریشن کی بیماری میں کسی کو لیبل کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اب دماغ میں وہ کیمیکلز کہ جو میری ایفیشینسی کے لیے, جو دماغ کی کارکردگی کے لیے لازمی تھے, وہ کم ہو گئے. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں تو میں ہمیشہ لوگوں کو وہ بیٹریاں یاد دلاتا ہوں کہ جن میں ہم پانی ڈالتے تھے. ٹھیک ہے, تو جب وہ بیٹری کا پانی کم ہو جاتا ہے, میرا برین ایگزیکٹلی اسی طرح کام کرتا ہے. وہی سیلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر وہی پانی ہوتا ہے, خاص پانی کا نام ہے. جی. اب مجھے بتائیے کہ جب وہ بیٹری کا پانی کم ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کی گاڑی کی کیا حالت ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک. ہارن بجاتے ہارن نہیں بجے گا, اس کا سیلف سٹارٹ نہیں ہو رہا ہوگا, اس کا مطلب سیورل اس کے اندر مسئلے آتے ہیں. سیورل مسئلے آتے ہیں. اب اس کے سامنے آپ باتیں کرنا شروع کر دیں بیٹری سے کہ موٹیویٹ ہو جائے, چل پڑے, تو نہیں ہوگا نا, نہیں ہوگا نا. تو اس کے لیے تو ڈپریشن, اچھا اب ڈپریشن کی اوبویسلی سیویرٹی کی کلاسز ہوتی ہیں. مطلب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈپریشن جب ماڈریٹ یا اس سے اوپر بڑھ جائے, سمجھ لیجیے کہ اب بیٹری کا پانی اتنا کم ہو گیا ہے کہ اس سے اس کی طرف محبت سے دیکھنے سے خالی کام نہیں چلے گا. اس کو کچھ پریکٹیکل امپلیکیشن اس کے اوپر لے کے آنی پڑے گی. وہ ہے ڈیفیشینسی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اب اس کو کیفیت نہیں کہتے, صرف سوچنے کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. یہ ایک بیماری ہے. سوچنے سے تھوڑا بہت تعلق ہے. جو آپ نے بات کہی اس میں سے ہی ایک سوال میں خود ہی نکال لیتا ہوں, اور وہ یہ کہ یہ لوگوں کا بہت عام خیال ہے
کہ ڈپریشن انہیں کو ہوگا جن کو تفکرات ہوں گی یا زیادہ سوچیں گے. میں اس کے اندر مزید بھی اس کے اندر یہ چیزیں پوچھنا چاہ رہا تھا, وہ آپ ایکسپلین کر رہے. جی بالکل, جی بالکل. اچھا, جو لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں, ڈاکٹرز انہیں اینٹی ڈپریسنگ یا اینٹی سیڈیٹیو ڈرگز وغیرہ دے دیتے ہیں. کیا یہ طریقہ علاج ٹھیک ہے, درست ہے یہ طریقہ کار؟ آپ ایز اے کنسلٹنٹ, جی آپ مطلب اب نو آفینس فرام مائی سائڈ, آپ آفینس کریں, میں ڈیفینس کر لوں, کوئی بات نہیں, پرانا ڈیفینس کا آدمی. جی ٹھیک, پلیز. اچھا, یہ بہت ہی سور ٹاپک ہے, بہت ہی عجیب و غریب سی کانسیپٹ ہے. جی, اس کے لیے تھوڑی ہسٹری میں جاننا پڑے گا. جی سائیکیٹری, ایموشنل لینگویج تو لوگوں کو مطلب کئی صدیوں سے نہیں آتی ہے. لہٰذا جو پاگل ہو جاتا تھا عرف عام میں, معذرت کے ساتھ جی, ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرنا پسند کرتے, لیکن جسٹ اویئرنیس دینی ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے, تو ظاہر سی بات ہے. جو پاگل ہو جاتے تھے ان کے بارے میں لوگوں کے مختلف کانسیپٹس تھے. یہ ہسٹوریکل بات کر رہا ہوں, یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ 1000 سال پہلے کیا ہوتا تھا, 600 سال پہلے کیا ہوتا. ٹھیک ہے. یہ بلیک بائل ہے, یہ گندا خون ہے, جی, اس کو کاٹ کے نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ گناہوں کی پاداش ہے, یہ برے کاموں کا نتیجہ ہے, اس کو درخت سے باندھ دو. ٹھیک ہے. اس کو سزا دو, ٹھیک ہے, دنوں کے بعد بالکل ٹھیک ہے, جب معاف کر دو. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جب دور تھوڑا سا آگے بڑھا, کچھ لوگوں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ نہیں بھائی, مینٹل یہ النیسز بھی ہیں. اب اس النیس کی جو بڑی بنیادی سی خرابی اس میں آتی ہے, وہ نیند کی خرابی آتی ہے. مطلب کہ سلیپ لیسنس. ہاں ٹھیک ہے. اور جب سلیپ لیسنس آئے گی تو جو ابتدائی دوائیاں ہماری تھیں, جی, وہ نیند کو لانے کے لیے تھی. مطلب سلا دیں کسی بھی طریقے سے, کسی بھی طریقے سے, گولی سے, ڈوری دے کے نور جہاں کی ڈوری سے نہیں سلا رہے. ٹھیک ہے. بیکاز یہاں پہ ڈیفیشینسی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب سلانے کے لیے گولی دیں گے, جی, تو سلانے والی ہر چیز کا کانسیپٹ لوگوں نے نشے سے جوڑا ہوا تھا. ہاں, یہ میرا اگلا سوال میرا اس کے ساتھ لنک کرتا ہے. نہیں نہیں سر پلیز آپ کیری کیجئے, کیونکہ اگلا سوال مجھے اور آسانی ہو جائے گی پھر عوام کو, جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ چیز سمجھانے میں کہ یہ کتنا باریک ٹاپک ہے اور یہ کس طریقے سے آپ اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں انڈرسٹینڈ کریں تو آپ کی پرابلم سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں. تو وہ نشے سے جوڑا ہوا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہر وہ چیز جو سلا دے گی, جی, وہ اس کو نشے والی ہے. بالکل ٹھیک. اب یہاں سے ایک اور لائن پکڑتے ہیں, ہر وہ چیز جو سلا دے گی, جو سائیکیٹرسٹ دے گا وہ نشے والی, ورنہ نزلے والی دوا بھی سلا دیتی تھی. صحیح ہے, صحیح. اس سے لوگوں کو اعتراض نہیں تھا. ٹھیک ہے. سائیکیٹرسٹ جو دوائی دے گا وہ نشے والی ہوگی, یہ چھوٹے گی نہیں زندگی بھر. صحیح. اس کی عادت پڑ جائے گی. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور جو آپ نے ایک سوال بیچ میں سے نکالا کہ یہ تو سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے, یہ تو بیگم کیونکہ لڑاکا ہے, بیگم ٹھیک نہیں ہوگی تو بیماری کیسے ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو بیگم کس کی لڑاکا نہیں ہوتی, جو کہ سب کو ڈپریشن ہے, معاف کیجیے. صحیح ہے. صحیح. یہ شوہر کس کا, یہ ہر دوسرے نہیں ہوتا, وہ گھر کی کہانی ہے. کس کا شوہر اسٹنجی نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو کیا سب کو ڈپریشن ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. کیونکہ جیسے ہیلتھ کی ڈیفینیشن سنا نے بتائی تھی, اس کو میں ذرا سا اور آگے بڑھاتا ہوں. جی جی جی. WHO کا جو ماڈرن کانسیپٹ آف ہیلتھ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کے اندر سمٹمز یا علامات نہ ہوں. جی ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ ایک فنکشنل آدمی ہوں. ہاں, آپ کو بخار بھی نہیں, نزلہ بھی نہیں, کھانسی بھی نہیں, آپ کام کچھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. آپ 20-25 سال 30 سال کے آدمی صرف کھٹیا توڑتے ہیں. صحیح ہے. صحیح, میں سمجھ گیا. بالکل عوام بھی سمجھ گئے اس چیز کو. بالکل ٹھیک ہے. اور تیسری امپورٹنٹ کمپوننٹ یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی اسٹریس آتا ہے تو اس کو آپ ہینڈل نہیں کر پاتے. تو اگر یہ 3 عناصر ہوں صحیح تو بنتا ہے مسلمان. ٹھیک ہے. بالکل. تو اگر یہ تینوں چیزوں میں سے ایک بھی ڈیفیشینٹ ہے تو اس کا مطلب مینٹلی ہیلدی نہیں ہے. صحیح. اور جب مینٹلی ہیلدی نہیں ہے تو مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑے گا, مینٹل ڈاکٹر نہیں. اسی لیے ہم لوگوں نے اس کو اب ذہنی صحت کا نام دینا شروع کیا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اچھا, اب تھوڑا سا آپ اگلے سوال کی بے چین تو ہو رہے ہیں, لیکن میں ایک یہاں پہ تھوڑا سا, کیونکہ میں بدنام ہوں اور میں غلط بدنام نہیں ہوں, صحیح بدنام ہوں. دیکھیے پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو وہی تفکرات سے پیدا ہوتی ہے, بیماری تو ہے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو کوئی جا رہا ہے تعویذ کرانے, کوئی جا رہا ہے گنڈے کرانے, کوئی جا رہا ہے مزار پہ, کوئی جا رہا ہے دعائیں کرانے, چڑھاوے چڑھائے جا رہا ہے, کوئی کہہ رہے جی عمرہ. میں ہم اکثر ڈاکٹر صاحب اس کو کس بات کا ڈپریشن, تو نمازی پرہیزگار آدمی ہے, وہ ہر سال حج کرنے کے لیے جاتا ہے, اس کو کیوں ڈپریشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہاں سے ہم نکل آئے تھوڑا تھوڑا کر کے, اویئرنیس پیدا کر کے. ٹھیک ہے. اب ایک نئی چیز آ گئی جی, ٹاک تھراپی.
टॉक थेरेपी जिसको बातों से ठीक कर लेंगे हम. हाँ जी, मोटिवेशनल बातें कर लेंगे, काउंसलिंग कर देंगे. ठीक है. जैसे आपके जंग में और लाहौर में पांडे का ही करा लो. जी 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 बिल्कुल बिल्कुल. काउंसलिंग करा लो. हाँ जी बिल्कुल ठीक है. अब बात यह है कि काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं. अगर आप चाहेंगे तो बाद में हम आपको देने की कोशिश करेंगे. लेकिन मसला वो ये ना कि गुफ्तगू से बैटरी का पानी पूरा हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना सर. वो तो अब मैं तो बल्कि उस पॉइंट के ऊपर आ गया था. आपकी बात को मैं अंडरस्टैंड कर गया था इस चीज की. अच्छा, अब बात क्या है, क्योंकि वही इनबॉर्न नस्लन दर नस्लन जो डर है साइकेट्रिस्ट की दवाइयों से, वो हमें उधर भी ले जाता है कि ये बगैर दवाइयों के इलाज करते हैं. जी बिल्कुल. ये एरोमा थेरेपी करते हैं, ये खुशबू से करते हैं, म्यूजिक थेरेपी करते हैं, वो वैसे ही मतलब योगा से करते हैं. तो ये सारी चीजें जरूरी, योगा जरूरी, एक्सरसाइज जरूरी, सब कुछ जरूरी है. पर क्या किसी डायबिटीज के पेशेंट को लेके जाते हो योगा कराने? नहीं ना. किसी कैंसर के पेशेंट को लेके जाते हो साइकोथेरेपी कराने? नहीं देंगे. इलाज प्लस साइकोथेरेपी. बिल्कुल ठीक. इलाज प्लस साइकोथेरेपी. यहाँ क्या हो जाता है भाई? सही. यहाँ क्या हो जाता है? सही सही सही. मैं बिल्कुल आपके इसी इतनी वेल एक्सप्लेन्ड जज्बात के साथ व्यू के साथ मैं डॉक्टर सना आपकी तरफ आऊँगा इस चीज़ के ऊपर. इस चीज़ की इससे हम अगला क्वेश्चन भी आपसे करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक का टाइम है. वक्फा लेते हैं, वक्फा, और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे. देखते रहिए प्रोग्राम तालीम और तरबियत.